اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے جو ہے وہ آپ کو علامتی طریقہ تدریس کا دوسرا سبق جو ہے وہ ارسال کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو پروناؤنس ہیں جنہیں ہم اردو اور عربی میں ضمائر کہتے ہیں، وہ میں، تم، ہم، وہ عربی زبان میں جو ہے وہ الفاظ کے بجائے جو ہے وہ حروف کی شکل میں ہوتی ہے، یعنی الف، تے، نون، یہ۔ الف کا مطلب میں، تے کا مطلب تو، نون کا مطلب ہم، یہ کا مطلب وہ۔ شروع میں آئے تو یہ پریزنٹ ہو جاتی ہے، یہی علامات آخر میں آ جائیں تو یہ پاسٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی ساری تفصیل میں نے آپ کو بتائی بھی تھی، اور اس کی ہم نے ایک اینیمیشن بھی آپ کو بھیجی تھی جس میں تمام علامات جو ہے وہ اس کو اینیمیٹ کر کے دکھایا گیا تھا۔ تو اب جو ہے جو سبق آئیں گے مسلسل، اب وہ انہی علامات کے حوالے سے ہے۔ یعنی ہم نے پہلے سبق میں مجموعی طور پہ ساری علامات ایک ساتھ آپ کو سمجھائی تھی، اب ہم ایک ایک کر کے علامات جو ہے وہ بتائیں گے۔ تو جیسے اس سبق میں جو ہے وہ ہم دو علامات جو ہے وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ ایک علامت جو ہے وہ الف ہے اور دوسری علامت جو ہے وہ نون ہے۔ یہ دونوں جو ہے متکلم کے لیے، فرسٹ پرسن کے لیے، یعنی الف کا مطلب جو ہے میں اور نون کا مطلب جو ہے وہ ہم ہے۔ تو یہ شروع میں آتی ہیں دونوں، تو پریزنٹ ٹینس ہے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں ادخلو تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں داخل ہوتا ہوں، اور ندخلو کریں گے تو ہم کہیں گے کہ جی ہم داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ سبق جو پورا کی پورا ہے وہ اسی حوالے سے ہے۔ تو بعض الفاظ جو ہوتے ہیں وہ اس میں یہ علامت کے طور پہ آتا ہے، چونکہ علامت کے طور پہ آتا ہے، یہ جو ہے وہ پروناؤن ہوتا ہے، اس لیے جو لفظ بنتا ہے اس کو ہم فعل کہتے ہیں، ورب کہتے ہیں۔ یعنی ادخلو میں چونکہ کام کرنے کا فہم ہے، یعنی میں داخل ہوتا ہوں۔ انظرو میں نظر کرتا ہوں۔ اسی طرح جتنے بھی اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، یہ سارے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس میں الف جو ہے وہ اس لفظ کا حصہ ہوتا ہے، تو وہ پھر ہم نے اس میں ساری تفصیل آپ کو بتائی ہے، سبق میں پڑھیں گے کہ کون کون سے الفاظ ہیں جو اس کا حصہ ہوتے ہیں، اور بعض ایکسیپشنز بھی آتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ انشاءاللہ اگلے اسباق میں آ جائیں گے۔ آپ کی جو نظر ہونی چاہیے وہ ان کی جو قرآنی مثالیں ہیں اس پر ہونی چاہیے۔ تو وہ ہم نے جو قرآنی الف سے شروع ہونے والے جو الفاظ ہیں، مطلب اعبدو ہے، وہ ہم نے یہاں دیا ہے، اور بہت سارے الفاظ اس میں دیے ہیں۔ تو اس اینیمیشن کو آپ چلائیں اور اس کو دیکھیں، اور میں نے اس کو طریقہ پہلے بھی بتایا تھا، میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرنا ہوگا، چونکہ یہ ہمارا پورا جو کورس ہے، جو علامتی طریقہ تدریس کا کورس ہے، اس میں جو ترجمہ ہے یہ عام ترجمہ نہیں ہے، یہ ترجمہ ہے مشترک مفہومی ترجمہ۔ اچھا، مشترک مفہومی ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں۔ مشترک مفہومی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ قرآن کا جو اسی شکل میں اردو میں بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پہ الحمد میں حمد جو ہے وہ عربی میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ادخلو میں داخل ہونا عربی لفظ ہے تو اردو میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ یوم جو ہے وہ عربی لفظ ہے، اردو میں موجود ہے۔ تو تمام ایسے الفاظ جو قرآن میں موجود ہیں اور اسی شکل میں اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، تو یہ مشترک ہو گئے، یعنی عربی اور اردو میں مشترک ہو گئے۔ تو ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مشترک مفہومی ترجمہ، یعنی اس میں مفہوم جو ہے وہ عربی اور اردو میں مشترک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان جو مشترک مفہومی ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی لفظ ہے، اس میں فی الحال اعبدو ہے، تو اعبدو میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اردو کا لفظ کیا ہے، فہم کیا ہے اردو کا، تو معلوم ہوا کہ اعبدو میں اردو فہم عبادت ہے، پہلا سٹیپ۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اعبدو میں علامت کون سی ہے، تو معلوم ہوا کہ علامت الف ہے جس کا مطلب میں، تو ہم علامت اور مشترک مفہومی ترجمہ ان دونوں کو ملا کے جب ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ نعبدو ہوگا تو اس میں اردو فہم عبادت ہے، اور نون نے بتایا کہ عبادت کرنے والے ہم ہیں، تو نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو الف کا بھی معاملہ ہو گیا اور نون کا معاملہ ہو گیا۔ تو اس پورے سبق میں جو ہے نا ہم نے دو علامات الحمدللہ سمجھی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ایک الف جو ہے اور دوسری جو ہے وہ نون ہے۔ پھر یہ گروپ ہم نے فیصلہ کیا ہے ادارے نے کہ ہم اس کو ابھی 24 گھنٹے ہی کھلا رکھیں گے نا، تو کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو آپ جو ہے نا فوری طور پہ اس میں جو ہے وہ رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ سکتی ہیں براہ راست اس گروپ میں۔ لیکن بس ایک درخواست یہی تھی
کہ کسی قسم کا کوئی میسیج، کوئی سلام دعا کا میسیج، کوئی ویلکم کا میسیج یا تعریف کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک میسیج جو ہے وہ 256-57 لوگوں تک جاتا ہے نا، تو وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ تو بالکل آپ کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئے اس گروپ میں کریں، کوئی اور بات آپ نے کرنی ہو تو میری پرائیویٹ جو ہے وہ جو کھڑکی ہے، آپ اس کے اندر جو ہے وہ مجھ سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، مجھ سے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں کہ جی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی یا اس طرح ہو رہی، یا کوئی تجویز آپ کے ذہن میں ہو تو وہ تجویز بھی جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جب میں اس کی انفارمیشن دیکھ رہا تھا تو بہت سارے کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی اکثریت تو بہت بڑی ایسی ہے جو ماشاءاللہ پڑھ رہی بہت، چند لوگ ایسے ہیں اس میں کہ جن تک پہنچا ہے میسیج اور وہ باوجود شاید اس کو نہیں دیکھ پائے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی 10-15 لوگ ایسے ہوں ہمارے، یا 15-20 لوگ ایسے نکل آئیں خدا نہ خواستہ، جنہوں نے ایڈمیشن تو لے لیا ہو لیکن وہ اس کورس کو جاری نہ رکھ سکیں۔ کیونکہ میرے بہت سارے مسلسل میسیج ایسے آتے ہیں لوگوں کے نا کہ جی ہم لنک میں کلک کرتے ہیں اور وہ بھرا ہوا ہے، ہم نہیں کر پاتے۔ تو یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ کسی نے ایک سیٹ پہ سمجھ لے قبضہ تو کر لیا ہے، بیچارہ آ تو گیا ہے لیکن وہ دلچسپی بھی نہیں لے رہا۔ تو اگر کوئی ہمارا بھائی ایسا ہے جو ابھی مصروف ہے، نہیں کر پا رہا، تو پھر وہ جگہ چھوڑ دے تاکہ ہم دوسروں کو، کیونکہ ابتدا ہے، کیونکہ 5-7 دن کے بعد پھر یہ نہیں ہو پائے گا، کورس ہمارا آگے بڑھ جائے گا۔ تو اگر کوئی ساتھی ایسے محسوس کر رہے ہوں کہ انہوں نے داخلہ تو لے لیا ہے اور وہ اب اس کو کنٹینیو کر پا رہے، ہماری تو خواہش ہے یہ کہ آپ تمام کی تمام جو ہے یہ 15 روزہ کورس مکمل کریں۔ بڑا انٹرسٹنگ ہے، آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس 15 دن کے بعد جو ہے نا وہ اب اس قابل ہوں گے کہ قرآن کا بہت حد تک جو ہے وہ آپ ترجمہ کرنے کے وہ قابل ہو جائیں گے۔ تو ایسا کوئی فرد ہو جو ابھی محسوس نہیں کرتا ہو تو اگلے کسی گروپ میں حصہ لے لے، کیونکہ اب یہ گروپ تو ماشاءاللہ ہمارا، اب یہ گروپ ہو گیا تو ہمارا اگلے گروپ کی رجسٹریشن جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، تو ہم ماشاءاللہ اس کو کر رہے ہیں۔ تو لوگ جو ہے نا وہ اس کو ضرور دیکھیں۔ پھر اس میں جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے ٹیسٹ ہے، کہ جو ہم خاص طور پہ جو قرآن کے جو نماز کے اسباق بھیجتے ہیں اس میں ہم ایک بلینک آپ کو بھیجتے ہیں، اس کو ضرور آپ اچھے انداز سے کریں تاکہ مسلسل پریکٹس کریں۔ دوسری میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تمام حضرات قرآن سنیں، علامات آپ نے سمجھ لی، پہلے سبق میں آپ نے چاروں علامتیں سمجھ لی ہیں، تو مسلسل قرآن کو آہستہ آواز میں نے کہا تھا سعد الغامدی صاحب ہیں، مشاری راشد ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جس طرح مناسب سمجھیں تو ان کو سنیں، اس پہ غور کریں اور کوشش کریں کہ ترجمے والا ہو، تاکہ جو ایک آیت پڑھ کے جو پڑھتا جائے گا تو آپ اس میں اردو فہم، آپ کا ذہن اس کو قبول کرتا جائے گا، پھر اس کے فوری بعد جب ترجمہ وہ پڑھے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے کتنے % جو ہے نا اس کا اردو فہم حاصل کیا ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ آپ کی پریکٹس جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اللہ اپنے کلام کو جو ہے وہ اسی زبان میں، یعنی عربی ہی زبان میں جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔